تھا جس کے نام کے اوپر یہ جھیل کا نام رکھا گیا ہے۔ یہ تھا بھائیو ایک شہزادہ تھا مصر کا۔ اسے جی ایک دفعہ خواب آیا، اشارہ ہوا شہزادے سیف کو۔ خواب میں اس نے یہ والی جھیل کو بھی اس نے دیکھا اور پری کو بھی دیکھا۔ پری کا نام تھا بدر جمال۔ جی بدر جمال پری جو تھی سر جی بہت خوبصورت پری تھی اور سب پریوں کی ملکہ اور شہزادی تھی۔ صبح کو اٹھ کر شہزادے سیف نے اپنے والد کو یہ خواب سنایا۔ سچے زمانے تھے، والد اس کا جو تھا جی مصر کا بادشاہ تھا شہزادے سیف کا۔ بادشاہ نے کہا کہ بیٹا وہ پری جو ہے ناری ہے، ناری چیز آپ کو نہیں مل سکتی بھائیو۔ ناری مطلب ہوتا ہے آگ والی، نار سے بنی ہوتی ہے، اس لیے آدم ذات کو نظر نہیں آتی۔ شہزادے نے اپنے والد کو کہا کہ مجھے پری ملا یا نہ ملا میں جھیل دیکھنے ضرور جاؤں گا، اجازت دے دو۔ وہاں سے جب اسے اجازت ملی ہے شہزادے کو اپنے والد سے، اجازت ملنے سے بعد شہزادہ اپنے گھر سے نکل آئے۔ آتے آتے بھائیو راستے میں سے بھی اللہ والا ایک ملا ولی بزرگ۔ اس ولی بزرگ کا وہاں راستے میں مزار تھا، کوئی غیبی ولی تھا راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ شہزادہ وہاں سے گزر کر آ رہا تھا جھیل کی طرف، یہ جھیل ڈھونڈ رہا تھا۔ اس ولی نے شہزادے سے پوچھا، اے شہزادے آپ کس لیے اجاڑ جنگل میں گھوم رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تو ایسی ایک جھیل ہے وہ جھیل دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس ولی بزرگ سے شہزادے کو سلیمانی ٹوپی مل گئی ہے بھائیو۔ ٹوپی ملنے کے بعد اس کے قبضے میں جند آ گئی جنات۔ ان جناتوں شہزادے کو مصر سے اٹھایا، وہاں سے یہاں لا کر اتارا یہ جھیل پر۔ یہیں پر اس نے جھیل دیکھی، جھیل کی پہچان کی۔ شہزادے نے کہا جھیل تو یہی ہے جو میں نے خواب میں دیکھی ہے، اب مجھے پری کیسے مل سکتی ہے؟ جنہوں نے کہا کہ اس کے لیے چیلا کریں، اللہ کی عبادت کریں 40 دن۔ شہزادے نے یہیں پر 40 دن چیلا کاٹا۔ اس وقت یہ جھیل بڑی جھیل تھی، یہ چھوٹی نہیں اونچی تھی۔ 40ویں دن کی بعد شہزادے نے دعا مانگی اللہ سے۔ اسی دن میں کہتے ہیں کہ وہ پریاں یہاں نہانے کے لیے آ رہی ہیں کوئے کاف سے، اور کوئے کاف جو ہے روس میں اور چیچنیا کی طرف ہے، رشیا میں، وہاں پہ جو ہے پرستان ہے۔ وہاں سے یہاں 7 سیلیاں آئی ہوئی تھیں یہاں نہانے کے لیے۔ 8ویں جو تھی بھائی وہی بدر جمال جو شہزادے نے خواب میں دیکھی تھی۔ شہزادے نے جب اس پری کو یہاں نہاتے ہوئے دیکھا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اس نے پھر ان جنوں کو بھیجا کہ میں تو آدم زاد ہوں، میں تو اس پری کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، مجھے دیکھ کر یہ پری یہاں سے بھاگ جائے گی۔ جن یہاں خاموشی سے پہنچے، اس پری کے پار اٹھائے بدر جمال کے، شہزادے سیف کو مل گئی، وہ لے کر چھپ کے اپنے قبضے میں۔ سب پریاں دوسری سہیلیاں وہ جھیل سے باہر آئیں، انہوں نے یہاں سے اپنے اپنے پار اٹھائے پہن لیے، اس کا نہیں ملا بدر جمال کا۔ پھر اس نے دوسری سہیلیاں سے پوچھا تو سہیلیاں نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی معلوم نہیں۔ دوسری سہیلی وہ یہاں سے بھاگ کی کوئے کاف کی طرف واپس۔ انہوں نے یہ سوچا کہ جیسے ملکہ کا آلو ایسے ہمارا بھی ہوگا، وہ ڈر سے بھاگ گئی۔ بدر جمال وہ یہیں رہے گی کیونکہ اس کے پر نہیں ہے، وہ اڑ نہیں سکتی، واپس نہیں جا سکتی۔ پھر شہزادہ اس کو دیکھ کر یہاں اس کے سامنے آئے۔ جب پری اور شہزادہ دونوں آمنے سامنے آ گئے، یہاں ملاپ ہوا دونوں کا، پری نے شہزادے کو کہا کہ شہزادے میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتی ہوں کہ میں چلے جاؤں گی ضرور، آج مجھے اجازت دی جائے کہ میرے پر مجھے واپس دے دو، میں ایک دیو کی قید میں ہوں۔ اگر وہ دیو یہاں پہنچ گیا دونوں کو ختم کر دے گا۔ اس دیو کا نام تھا دیو سفید، تھا وہ بھی جن تھا، لیکن اس نے وہاں سب پریوں کو بند کیا ہوا تھا اور قید کیا ہوا تھا۔ شہزادے نے نہیں مانی، اس نے کہا کہ میں پہلے بھی تمہاری تلاش میں بڑی مصیبت کاٹی ہے، آپ کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میرے ساتھ چلو گی۔ دونوں پری اور شہزادہ اس ناران کے طرف چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ اس ناران میں انسانوں کی بادی نہیں تھی، یہ جنگل بیابان ایریا تھا۔ دوسری 7 سہیلی کو کاف چلے گی واپس دیو کے پاس۔ انہوں نے وہاں جا کر دیو کو بتایا کہ ملکہ بدر جمال بھی ہم سے جدا ہوگی، کوئی پتہ نہیں جھیل میں ڈوب کیا ہوا، یہ راز نہیں بتایا کہ لباس کسی نے چرا لیے۔ دیو وہاں سے ڈھونڈنے کے لیے نکلا، یہاں کر پہنچا کہ پانی جا رہا ہے یہ نالا۔ اس وقت یہ نالا نہیں تھا، یہاں پہاڑی تھی، یہ جھیل بند تھی، یہ اوپر تک ان کی جھیل بھری ہوئی تھی، یہاں سے اونچی تھی۔ پانی کا راستہ وہ گھروں کی بیک سائڈ میں نالا ہے، اسی نالے کے بیچ میں سے گزر کر اس طرف سے جا رہا ہے۔ بعد میں بھائیوں کیا ہوا کہ پھر دیو نے یہاں سے اپنی ایڑی لگا کر اس پہاڑ کو، یہ جھیل کو توڑا ہے۔ اس لیے توڑا کہ دیو نے کہا کہ شاید یہ جھیل خالی ہو جائے گی اور تب جو ہے پری کا پتہ چل جائے گا، نیچے گر گئی ڈوب گئی، اس کو میں یہاں سے باہر نکالوں۔ جب اس نے یہاں سے جھیل کو توڑا، یہ ریتی علاقہ تھا، ناران میں طوفان گیا فلڈ۔ وہاں جا کر جب ناران میں پہنچے تو پری اور شہزادے نے دعا مانگی اللہ سے۔ اس زمانے میں جی دعائیں جلدی قبول ہو جاتی تھیں۔ اس ناران کے اندر زمین میں ایک پہاڑ بن گیا، اس پہاڑ کے اندر ایک سرنگ بن گیا، غار، جس کے اندر پری اور شہزادہ دونوں چھپ گئے۔ تو دائیں سائڈ سے بھی طوفان گزر گیا اور بائیں سائڈ سے بھی، اور یہ غار جو ہے بھائیو ناران میں ابھی بھی موجود ہے، یہ جو سیف الملوک ہوٹل ہے جیر روڈ پہ،
یہاں سے آپ جھیل کی طرف کو موڑیں، اوپر کی طرف کو آئیں، سیف الملوک ہوٹل کے بالکل نیچے ہے، 5 منٹ لگتے ہیں وہاں جانے میں، پیادل راستہ ہے۔ اس غار کے اندر لائٹ نہیں جلتی، لمبی غار ہے یہاں سے لے کر وہاں تک گھڑیں، لیکن اس کے اندر اندھیرا ہے، اور وہاں پہ لوگ لائٹ ٹارچ روشنی لے کر جاتے ہیں، وہاں لائٹ نہیں جلتی، قدرتی طور پہ بجھ جاتی ہے۔ دیو سوے جو تھا جس نے یہ جھیل کو یہاں سے توڑا، وہی دیو پری کو ڈھونڈا ڈھونڈا دیو صحیح تک پہنچ گیا۔ دیو نے یہ سوچا اس جھیل میں تو مجھے نہ ملی، اور سیلیوں نے میرے ساتھ فراڈ کیے، آگے اور جھیلیں بہت ہیں، کہیں دوسری جھیل میں گری ہوگی۔ تلاش کرتا کرتا دیو صحیح میں جا کر وہ دیو پہاڑ کے ساتھ پہاڑ بن گیا اور پتھر بن گیا۔ اس لیے پتھر بن گیا، اس بزرگ نے اس کے لیے دعا کی تھی، اور بزرگ وہ تھا جو شہزادے کو راستے میں ملا تھا، جسے ٹوپی ملی تھی۔ دیو پتھر بن گئے، پری اور شہزادہ کافی عرصہ ایسی غار کے اندر چھپے رہے ناران میں۔ بعد میں جو جن ان کے قبضے میں تھے، ان جنہوں نے پری کو اور شہزادے کو بتائے کہ آج تو دیو جو تھا وہ ختم ہو چکا، اپنے ملک میں جا واپس جا سکتے ہیں۔ ان جنہوں نے بھائی پری کو اور شہزادے کو دونوں کو نکال کر لے کر مصر کو پہنچایا۔ اس کے نام کی وجہ سے جھیل کا نام جو تھا جی مشہور ہوا، اس کی تعریف بنی، اس کے بعد یہاں لوگ آنی شروع ہو گئی۔ یہ سامنے والی پہاڑ ہے، مشہور پہاڑ ہے، جس پہاڑ کے اوپر کوئی نہیں چڑھ پایا، سامنے اس کا نام ہے ملکہ پروت۔ ہزاروں دنیا اس پہاڑ سے گری ہے، لیکن چڑھ کوئی نہیں پایا۔ اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ جنات کا اثرات ہے، جو بھی جاتے ہیں وہاں سے جن ان لوگوں کو دیکھے دیکھے نیچے گرا دیتے ہیں۔ یہ ایک 98 کا واقعہ، 98 کی بات ہے، یہ میں آپ کو آنکھوں دیکھی بات سنا رہا ہوں اور بتا رہا ہوں۔ لاہور کا ایک بندہ تھا راشد بٹ، اسی پہاڑی کو سر کرنے کے لیے جا رہا تھا، اسی سے گرا ہوا ہے، جس کی ڈیڈ باڈی گم ہو گئی تھی، ہم لوگوں کو ملی ہے 14 دن کے بعد، جس نے کیٹو سر کی ہے۔ کیٹو 29,000 ہے، یہ 17,500 ہے۔ یہاں یہ جھیل کی اونچائی جو ہے 10,500 ہے، سطح سمندر سے۔ اس کی گہرائی ناپنے کے لیے یہاں ایک انگریز آیا تھا، اس انگریز نے بھائیوں 5 من رسا، 40 کلو ایک من ہوتا ہے، آگے 10 کلو لوہے لگا کر اس کے اندر پھینکا اس کی گہرائی ناپنے کے لیے۔ 5 من رسا جو تھا زمین کی تہہ تک نہیں پہنچا، اس کی گہرائی کا پتہ تب بھی نہیں چلا۔ یہ کھوں کی طرح گہری ہے، صدیوں پرانی جھیل ہے، سب لینڈ سلائڈنگ، مٹی، کچرا، ایور لانچ، پتھر سب اسی کے اندر آ کر گرتے ہیں۔ اگر اس کی گہرائی نہ ہوتی بھائیوں، اس نے ابھی تک پتھروں سے باہر جانا تھا، ختم ہو جانا تھا۔ رات دن 12 مہینے 24 گھنٹے پانی چلتا رہتا ہے، بہتا رہتا ہے، یہ جھیل کبھی خالی نہیں ہوا۔ یہ نیچرل ہے، نیچرل بیوٹی ہے، اس کو کسی نے کھود کر نہیں بنایا، نہ اس کو کسی نے روک کر بنایا، اللہ کی قدرت سے بنی ہے۔ چاند کی 14ویں رات جب ہوتی ہے، فل مون ہوتا ہے، اس کا دیکھنے والا نظارہ وہی ہوتا ہے، چاند کا پورا عکس پڑتا ہے، ان پہاڑوں کا عکس ہوتا ہے کہ جھیل میں نظر آتا ہے شیشے کی طرح۔ یہ جھیل میں چھوٹے چھوٹے ستارے پھوٹتے ہیں، اس میں لائٹیں گھومتے نظر آتی ہیں۔ اس رات کو یہاں ہزاروں خیمے ہوتے ہیں۔ آپ کہے گی دنیا کا جنت یہی ہے، لیکن شرط ہے موسم صاف ہو تو تب، آسمان میں بادل نہ ہو تب یہ نظارہ ہو۔ یہ معلومات ہے بھائی، ختم ہوگی، اللہ حافظ، کمپلیٹ ہوگی۔